سلسلہ ہدایات قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 58ویں سورت سورہ المجادلہ کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے جس کی 22 آیات ہے۔ اس کا نام المجادلہ یعنی بحث کرنے والی خاتون خود اس کے انقلابی پیغام کی طرف آپ کہہ لیں پہلا اشارہ ہے۔ یہ سورت سماجی آداب، معاشرتی تعلقات اور سب سے بڑھ کر ایک مومن کی حتمی وفاداری کے معیار کو مقرر کرتی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ سورہ المجادلہ واضح اور قطعی الہی احکامات کا مجموعہ ہے جو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے قانونی اور روحانی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ جی، اور میں آپ کے اسی نقطے سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ ان احکامات کے پیچھے چھپے ہوئے جو گہرے اصول ہیں انہیں سمجھنا شاید زیادہ اہم ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ صورت صرف مخصوص قانونی اصلاحات تک محدود نہیں، بلکہ یہ انصاف، نفسیاتی تحفظ اور وفاداری کے ان آفاقی اصولوں پر مبنی ہے جن کی ہر دور میں ایک نئی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو آج ہماری بحث کا مرکزی سوال یہی ہوگا: کیا سورہ المجادلہ بنیادی طور پر ایک قانونی ضابطہ ہے یا پھر یہ سماجی نفسیات اور ایمانی ترجیحات کا ایک گہرا فلسفہ پیش کرتی ہے؟ بہت خوب، آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں جو اس سورت کے نام کی وجہ بنا۔ سورت کا آغاز ہی ایک ڈرامیٹک جملے سے ہوتا ہے، قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی۔ یہ جملہ ہمیں فوراً اس واقعے کی طرف لے جاتا ہے جہاں خولہ بنت طالبہ نام کی ایک خاتون اپنے شوہر کے کیے گئے زہار کی شکایت لے کر آئیں۔ زہار زمانہ جاہلیت کی ایک آپ کہہ لیں ظالمانہ رسم تھی جس میں شوہر غصے میں بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کظہری امی، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عورت نہ بیوی رہتی تھی اور نہ ہی آزاد کہ کہیں اور شادی کر سکے۔ قرآن نے اس قول کو منکرن من القولی وزورن، یعنی ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات قرار دے کر رد کر دیا۔ صحیح، لیکن یہ صرف ایک رسم کی اصلاح نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک عام عورت کی فریاد کو براہ راست سنا اور اسے وحی کا حصہ بنا دیا۔ یہ اسلام میں عورت کی آواز کی اہمیت کا آپ کہیں بے مثال اعلان ہے۔ مگر میرا سوال کفارے کی نوعیت پر ہے۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ تو ایک بہت سنگین کفارہ ہے۔ کیا یہ صرف ایک سزا تھی؟ دیکھیں، یہ سزا سے زیادہ ایک معاشرتی اصلاح کا قانونی ڈھانچہ ہے۔ ان احکام کا مقصد بالکل واضح تھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کفارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ لوگ اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سنگینی اور ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یہ ایک الہی حد قائم کرتا ہے تاکہ کوئی شخص جذباتی ہو کر ایک عورت کی زندگی کو معلق نہ کر دے۔ یہ قانون کی حکمرانی کا قیام ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اسے قانون کی حکمرانی سے جوڑ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا بنیادی مقصد معاشرتی نفسیات کو جھنجھوڑنا تھا۔ یہ کفارہ صرف ایک سزا نہیں بلکہ یہ ایک قانونی ڈھانچے کی تبدیلی ہے۔ یہ عورت کو ایک ایسی غیر یقینی صورتحال سے نکالتا ہے جہاں اس کی حیثیت معلق تھی اور اسے ایک قانونی شخصیت کے طور پر تسلیم کرتا ہے جس کے حقوق کی خلاف ورزی کی ایک واضح سماجی اور مالی قیمت ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی حیثیت ایک شے جیسی تھی اور الفاظ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہ سنگین کفارہ مرد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے نتائج کو سمجھے اور عورت کو ایک برابر کا انسان تسلیم کرے۔ یہ محض ایک رسم کی اصلاح نہیں بلکہ عورت کے قانونی وجود کا اثبات ہے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ یہ قانونی وجود کا اثبات ہے۔ دراصل جب کوئی معاشرتی اصول توڑا جاتا ہے تو یہ بالواسطہ اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی صورت کا اگلا موضوع ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یوحدون اللہ و رسولہ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ انہیں ذلیل کیا جائے گا جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گفتگو کو ایک بہت ہی ذاتی اور حساس موضوع کی طرف لے جاتا ہے، نجوہ یعنی سرگوشی۔ اور یہ موضوع آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آیت کہتی ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم،
یعنی 3 آدمیوں کی سرگوشی میں چوتھا وہ ہوتا ہے اور 5 کی سرگوشی میں چھٹا۔ یہ بات تو حیران کن ہے نا؟ اس کا تاریخی پس منظر منافقین اور یہود کا طرز عمل تھا، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور ان میں بے چینی پھیلانے کے لیے خفیہ باتیں کرتے تھے۔ ان کی سرگوشیاں بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، یعنی گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہوتی تھیں۔ قرآن نے اس شیطانی عمل سے مومنین کو روکا اور حکم دیا کہ اگر بات کرنی ہی ہے تو بالبر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی کی کرو۔ یہ نفسیاتی اصول کی بات کر رہا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ شیطانی نجوہ کا مقصد لِیَحْزُنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ہے، یعنی مومنین کو غمگین کرنا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں اس کی کیا معنویت ہے؟ جہاں ہماری سرگوشیاں تو پبلک سرورز پر ریکارڈ ہو رہی ہیں، افواہیں، غلط معلومات، سائبر بولینگ اور آن لائن ٹرولنگ، یہ سب آج کے دور کی نجوہ کی شکلیں ہیں جن کا مقصد معاشرے میں بے چینی، اضطراب اور غم پھیلانا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کمیونیکیشن کا بنیادی مقصد تعمیر ہونا چاہیے، تخریب نہیں۔ آپ نے اسے جدید دور سے خوب جوڑا، لیکن آیت کا اختتام بھی اہم ہے۔ وَلَا يَسِرُّونَ بِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی یہ سرگوشیاں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں، اس لیے حتمی بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ توکل ہی مومن کو اس نفسیاتی جنگ سے بچاتا ہے۔ یہ قانون اور عقیدے کا امتزاج ہے۔ بالکل، لیکن یہ توکل غیر فعال نہیں ہے۔ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم خود اس قسم کی منفی گفتگو کا حصہ نہ بنیں۔ یہ آیت ہمیں ایک فعال ڈیجیٹل شہری بننے کی بھی ترغیب دیتی ہے، جو افواہیں پھیلانے کے بجائے ان کی تصدیق کرے۔ بات چیت کے آداب سے ہی اگلا موضوع جڑا ہے، یعنی مجلس کے آداب۔ آیت 11 میں 2 بنیادی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک، تفصحوا فی المجالس، یعنی مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ دوسرا، اذا قیل انشزوا فانشزوا، یعنی جب اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ۔ یہ نظم و ضبط کے بنیادی اصول ہیں، اور اسی آیت میں اللہ نے ایک عظیم وعدہ کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرے گا۔ جی، یہ صرف جسمانی جگہ دینے کی بات نہیں ہے۔ تفصحو کا مطلب دل میں جگہ دینا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یعنی نئے خیالات اور نئے لوگوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو کشادہ کرنا۔ یہ تنگ نظری کے خلاف ایک بہترین پیغام ہے، اور علم اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر کرنا بھی کمال ہے۔ گویا حقیقی بلندی ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کی بصیرت اور علم کی روشنی دونوں ہوں۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد ایک بہت ہی خاص حکم آتا ہے جسے آیت نجوہ کہا جاتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی اور خفیہ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ اس کا مقصد غیر ضروری گفتگو کی حوصلہ شکنی کرنا، غربا کی مدد کرنا اور ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ تفاسیر متفق ہیں کہ اس حکم پر امت میں صرف ایک ہی شخص نے عمل کیا، اور وہ تھے حضرت علی علیہ السلام۔ اور پھر یہ حکم اگلی ہی آیت میں منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، اشفقتم ان تقدموا صدقات، کیا تم صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے۔ ایک حکم آتا ہے، صرف ایک شخص اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا واحد مقصد صرف حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا اور دوسروں کے ایمان کی کمزوری کو عیاں کرنا تھا؟ یہ تشریح مجھے تھوڑی محدود لگتی ہے۔ محدود نہیں، بلکہ یہ مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک عملی امتحان تھا جس نے رسول اللہ کے حقیقی پیروکار اور دنیا سے محبت کرنے والوں میں فرق واضح کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت رسول اور دین کے لیے قربانی کے بے مثال جذبے کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیتا ہے۔ اس کی منسوخی اللہ کی رحمت تھی، لیکن امتحان مکمل ہو چکا تھا۔ میں اس تشریح کو تسلیم کرتی ہوں کہ اس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوئی، لیکن کیا اس کا ایک اور پہلو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکم دراصل قانون سازی کے ایک وسیع اصول کو واضح کرنے کے لیے تھا؟ شاید اللہ یہ سکھانا چاہتا تھا کہ دین میں آسانی ہے۔ یہ ایک قلیل مدتی شوق تھراپی تھی جس کا مقصد صحابہ کو رسول اللہ کے وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلانا تھا۔
جب یہ سبق سیکھ لیا گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ نبی تک رسائی ایک استحقاق ہے جسے فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ اس کی منسوخی خود دین کی رحمت اور حقیقت پسندی کی ایک دلیل ہے۔ اس طرح یہ واقعہ صرف ایک فرد کی فضیلت کے بارے میں نہیں، بلکہ اسلامی قانون سازی کے ایک متحرک اور تدریجی اصول کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے ایک تدریسی اصول کے طور پر دیکھ رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس واقعے کی تاریخی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کے عملی مظاہرے کا ایک پیمانہ تھا، اور یہی عملی مظاہرہ سورت کے آخری اور سب سے اہم حصے کا موضوع ہے۔ حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان، یعنی اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت۔ جی، اور یہاں قرآن وفاداری کا ایک انتہائی بلند معیار قائم کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں یعنی یہود اور دیگر مخالفین سے دوستی کرتے ہیں۔ قرآن انہیں منافق قرار دیتا ہے جو ما ہم منکم ولا منہم، یعنی نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ وہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ بالکل، اور آیت 19 میں ان کا تعارف حزب الشیطان کے طور پر کرایا گیا ہے۔ استواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، خبردار، شیطان کی جماعت ہی خسارہ اٹھانے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ لیکن پھر آخری آیت میں حزب اللہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یعنی آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک بہت سخت معیار ہے۔ ایک عام مومن اپنی فطری خاندانی محبت اور اس الہی حکم میں توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ یہی ایمان کا اصل امتحان ہے۔ اسے الولاء للہ والبراء للہ کہتے ہیں، یعنی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم رشتہ داروں سے انسانی سلوک ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے دین کے اصولوں اور خاندانی محبت کے درمیان تصادم ہو تو ایک مومن کی وفاداری غیر مشروط طور پر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک واضح بلیک اینڈ وائٹ اصول ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ میں اس اصول کی اہمیت کو سمجھتی ہوں، بالکل، لیکن کیا اس کی عملی تطبیق اتنی ہی بلیک اینڈ وائٹ ہے؟ دشمن خدا کی اصطلاح کو تاریخ میں خطرناک طور پر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ سورت ان لوگوں کی بات کر رہی ہے جو فعال طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یحادونا کرتے ہیں۔ کیا یہ حکم فعال ظلم اور کفر کے خلاف ایک نظریاتی موقف کی بات نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ ہر اس شخص سے سماجی بائیکاٹ کر لیا جائے جو ہمارے عقیدے پر نہیں ہے؟ یہ محبت تو دل کا معاملہ ہے۔ کیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی ان کی محبت نکال دی جائے، یا یہ کہ ان کی باطل آئیڈیالوجی سے محبت نہ کی جائے؟ آیات واضح ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، اور پھر ان کی تائید کرتا ہے بروح منہ، یعنی اپنی طرف سے ایک خاص روح کے ذریعے۔ یہ روح ایک خاص نور، بصیرت اور روحانی قوت ہے جو اللہ اپنے مخلص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی روح کی بدولت وہ اس مشکل امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور حق و باطل کے معاملے میں اپنے جذباتی رشتوں پر اللہ کے حکم کو ترجیح دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی کوشش سے زیادہ ایک الہی تحفہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روحن منہ وہ ایک قسم کا اندرونی قطب نما یا کمپس ہے جو ایک مومن کو ان پیچیدہ سماجی اور خاندانی صورتحال میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تشریح مجھے زیادہ قابل قبول لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی برہم حکم نہیں، بلکہ ایک روحانی بلوغت کا سفر ہے جس میں اللہ خود مدد فراہم کرتا ہے۔ یعنی حزب اللہ کا رکن بننا صرف رشتوں کو توڑنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ایک ایسا گہرا تعلق قائم کرنے کا نام ہے جس کے بعد دنیا کے تمام رشتے اس تعلق کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ وفاداری کی ایک نئی تعریف ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مجادلہ ایک جامع ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ یہ ایک عورت کے شخصی حقوق کے احترام سے شروع ہوتی ہے، معاشرتی آداب اور گفتگو کے اصولوں سے گزرتی ہے، اور ایمان کی سب سے گہری شرط یعنی اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچے مومن کی زندگی کا محور اور اس کی وفاداری کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہ یہ صورت ہمیں اپنی زندگی، اپنے تعلقات اور اپنی وفاداریوں کا ازسر نو جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہماری دوستیاں اور دشمنیاں کس بنیاد پر قائم ہیں؟ کیا وہ ذاتی مفادات اور خاندانی تعصب پر مبنی ہیں، یا ان کی بنیاد اللہ کی رضا اور اس کے دین سے محبت ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی کامیابی حزب اللہ کا حصہ بننے میں ہے، اور اس جماعت کی رکنیت کا معیار بہت بلند ہے، جو صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ دل کی گہری وفاداری سے حاصل ہوتا ہے۔ اس پر مزید غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔